بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک طبقہ چنا جن کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، جن کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے عالم ارواح میں آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ پاک ان کو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے اپنے وقت پر مبعوث فرمائے گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں موجود ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں 313 رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ہم اپنی جگہ پر بیان کریں گے، لیکن اس وقت جس بات کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں 25 انبیاء کا ذکر کیا، ان کے واقعات بیان ہوئے، ان کے احوال کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ 1,24,000 انبیاء میں سے بعض کے احوال ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے احوال ابھی تک بیان نہیں کیے۔ تو 25 انبیاء کا ذکر تو ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کے علاوہ بعض انبیاء کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہے یا احادیث میں ہے بالترتیب ان کا ذکر کریں گے، ان کے واقعات ذکر کریں گے، ان کے احوال کا بیان ہوگا، اور صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے قصے اور واقعات بیان کریں گے بلکہ ان کے واقعات سے اور ان کے احوال سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کن کن اسباق کو ہم اپنی زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کریں، اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جن انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں کیا، ان کے واقعات بیان ہوئے، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا اور ارشاد ہوا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ جو پچھلے انبیاء اور رسول ہیں جن کا ذکر ہم آپ سے کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، ان کے احوال اور واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیں۔ اور آگے فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ انبیاء اور رسول کے جو واقعات ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں جو عقل والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ ہم اپنے سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کرتے ہیں اور ساتھ اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں بعض مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، کسی جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پانی سے بنایا، کسی مقام پہ آیا کہ انسان کو مٹی کے گارے سے بنایا گیا، اور کسی جگہ پر ہے کہ انسان کو مٹی کا گارا جو لیس دار ہے اس سے تخلیق کیا گیا، اور ایک مقام پر آیا کہ انسان کی تخلیق اللہ پاک نے بجتے ہوئے مٹی کے گارے سے کی جو سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کچھ مراحل ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ صرف مٹی تھی اور پانی تھا۔ مٹی اور پانی یہ بنیادی عناصر ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے میں۔ اللہ پاک نے مٹی اور پانی کو مکس کیا، جب وہ مکس ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ مٹی کا گارا بن گیا۔ تو جو پہلی سٹیج ہے انسان کی تخلیق کی، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پہلے انسان کی تخلیق کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہی خدا ہے جس نے بشر کو پانی سے بنایا۔
تو جو بنیادی عناصر ہیں ان دو عناصر کو الگ الگ جگہ پر اللہ پاک نے اس طرح بیان کیا. ایک جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اس نے انسان کو، بشر کو پانی سے بنایا. جب یہ دونوں مکس ہو گئے تو اس کے بعد جو چیز بنی، پھر اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی خلقکم من طین، کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں تین سے بنایا. تین سے مراد مٹی کے گارے سے بنایا جو پانی اور مٹی کے مکسچر کے بعد بن چکی تھی. اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا گیا. کچھ عرصے چھوڑنے کے بعد جب اس میں لیس پیدا ہو گئی، وہ لیس دار ہو گیا، وہ لچک دار ہو گیا، تو پھر اللہ پاک نے اس مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، کہ بے شک ہم نے ان کو، یعنی انسانوں کو، اور انسانوں سے مراد کہ انسانوں کی جو بنیاد ہے، پہلا انسان ہے، اس کو ہم نے کس سے بنایا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو لچک دار، لیس دار مٹی کے گارے سے بنایا. پھر اس کے بعد اس کو مزید کچھ عرصے کے لیے اس مٹی کے گارے کو جو لیس دار ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب وہ خشک ہونے لگ گیا اور اس کے اندر بو آنا شروع ہو گئی، وہ سیاہ ہو گیا، تو اس سٹیج کو، اس مرحلے کو بیان کرتے ہوئے پھر اللہ پاک نے سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتے ہوئے مٹی کے گارے سے جو سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا اس سے تخلیق کیا. تو یہ ساری سٹیجز ہیں جس کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوئی. اور پھر آخری سٹیج آئی روح پھونکنے سے پہلے. وہ جو سٹیج تھی، اس سٹیج کے بارے میں، اس مرحلے کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکرے کی مانند ہے اس سے تخلیق کیا. یعنی مٹی کا جو برتن ہے اس کو جب آپ ضرب لگاتے ہیں اور اس سے جو آواز آتی ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ روح پھونکنے سے پہلے آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا مٹی کا، اس کی جو آخری شیپ تھی روح پھونکنے سے پہلے وہ ایسی تھی، ایسی سخت ہو چکی تھی کہ اگر اس کو ضرب لگائی جائے تو اس سے آواز آتی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی، اور اس سارے پروسیس کا ذکر اللہ پاک نے اس کی ابتدا سے پہلے فرشتوں سے ذکر کر دیا تھا کہ ہم ایک انسان بنانے والے ہیں. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فرشتوں کو بتا دیا تھا. ابھی تراب اور ماں، مٹی اور پانی جو بنیادی عناصر ہیں، ان کے ساتھ انسانی پتلے کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے یہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ ہم انسان کو بنانے والے ہیں جو ایک سن رسیدہ بودار سیاہ مٹی کا بجتا ہوا گارا ہے، اس سے ہم اس کی تخلیق کریں گے. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا چکوں اور اس کے بعد جب اس میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونکوں تو تم نے اس کے لیے سجدے میں گر جانا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے. یہ سب کچھ اللہ پاک نے فرشتوں سے ذکر کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو روح کی ابتدا جو ہے وہ سر سے ہوئی، اور سر سے جب روح کی ابتدا ہوئی تو آہستہ آہستہ جان جو ہے وہ سب سے پہلے دماغ سے ہوتی ہوئی چہرے میں آئی. جیسے ہی چہرے میں وہ جان آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور انہوں نے جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اس پر اللہ پاک نے خود جواب دیا یرحمک اللہ، کہ اللہ پاک تمہارا رب جو ہے وہ تم پر رحم کرے. اس کے بعد وہ روح نیچے آتی گئی. آتے آتے جب وہ بازوؤں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے، کیونکہ آنکھوں میں، چہرے میں، سب جگہ روح آ چکی تھی، تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل دیکھے، اور ہاتھوں میں طاقت آنے کے بعد، روح آنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس پھل کو پکڑیں، لیکن جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا وہ جان ابھی تک، وہ روح ابھی تک پاؤں تک نہیں پہنچی تھی، تو وہ چل نہ سکے بلکہ لڑکھڑا گئے. جس کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا خلق الانسان من اجل، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ عجلت سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں عجلت ہے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح آ گئی، اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور ان کو سلام کہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا السلام علیکم.
اور فرشتوں نے آگے سے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہی سلام اور جواب آج تک قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے آپس میں سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بیان فرمائی اور مختلف صورتوں میں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تفصیلاً آدم علیہ السلام کی تخلیق پر مزید بات کریں گے کہ کس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ پاک تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے پتہ لگ گیا کہ حالانکہ آدم علیہ السلام تو ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، ابھی زمین پر نہیں آئے تھے، تو فرشتوں کو کیسے پتہ لگ گیا کہ انسان خون ریزی کرے گا، فساد انگیزی کرے گا؟ انشاءاللہ اس کے جوابات ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔